وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے، پاکستان دی اللہ حفاظت فرمائے، فلسطین دیا مسلماناں نو ظالم دے ظلم تو نجات عطا فرمائے اور انہاں دیا مددگاراں دی اللہ غیب تو مدد فرمائے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات پڑھیں۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ میرے محترم سامعین، اس مجلس اعزاء واسطے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ جمعہ دی پہلی آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت پاک کے اللہ پاک نے تسبیح دا ذکر کیتا ہے۔ تسبیح ایک ایسی چیز ہے جڑا بندہ جیب وچ تسبیح نہیں بھی رکھدا وہ کچھ نہ کچھ اپنی زبان چوں اللہ دی حمد و ثنا کرتا ہے۔ جڑا باقاعدہ تسبیح رکھدا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اللہ دی حمد و ثنا ہی کرتا ہے۔ اس آیت مجیدہ جی خالق نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین تے جو کچھ ہے، قبلہ سانو پوری طرح تے پتہ نہیں زمین تے کی ہے، آسمان تے بالکل بھی پتہ نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یسبح للہ، اللہ کے لیے تسبیح میں ہے، فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے وہ بھی اور جو کوئی زمین میں ہے وہ بھی، سب اللہ کی تسبیح کر رہے۔ اللہ کون ہے؟ مالک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو بادشاہ بھی ہے، جو پاک و پاکیزہ بھی ہے، وہ اللہ جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس اللہ کی پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ انبیاء دی ایک آیت 79 آیت مجیدہ، وہ دے وچ خالق کائنات نے فرمایا کہ جدوں حضرت داؤد اللہ دی تسبیح کرتے سن، انہاں دی تسبیح وچ پرندے بھی شامل ہو جاندے سن اور انہاں دی تسبیح وچ پہاڑ بھی شامل ہو جاندے۔ یہ دا مطلب ہے پہاڑ بھی اللہ دی تسبیح کردے نے اور پرندے بھی قرآن دے مطابق اللہ دی تسبیح کردے۔ اور ایک آیت مجیدہ اور میری زیر نظر ہے، وہ سورہ مبارکہ رات دی 13 نمبر آیت ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں یہ جو بادل گرجتے ہیں نا، اصل میں یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے آسمان دے بدل بھی اللہ دی تسبیح کر دینے، یہ دا مطلب ہے پرندے بھی اللہ دی تسبیح کر دینے اور پہاڑ بھی اللہ دی تسبیح کر دینے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا زبان رکھ کے اللہ دی تسبیح نہیں کرتا، او دے واسطے سوچن دا مقام ہے۔ اللہ دی تسبیح ساڑیاں زبانہ دی محتاج نہیں۔ پہاڑ دی زبان کوئی نہیں ہو پھر بھی تسبیح کرتا ہے، بدل دی زبان کوئی نہیں ہو پھر بھی تسبیح کرتا ہے۔ یہ دا مطلب یہ دا نا، یہ جڑے نا علامہ علی نقی صاحب وہ فرماتے ہیں جڑی شاید تو جامد لگ دی ہے، پتھر لگتا ہے یا گھاس لگ دی ہے تو اسی سمجھنے ہیں تسبیح کیویں کرتا ہے۔ بڑی کمال گل کی تھی نے، فرماتے ہیں کسی شے کا وجود دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق بھی ہے۔ کسی شے کا وجود دلیل ہے کہ اس کا اصل میں کوئی خالق ہے اور اس کا خالق ہونا ہی اس کی تسبیح ہے۔ اس کا خالق ہونا ہی اس کی تسبیح ہے۔ کوئی نہ بھی منہ تو بولے تو دی تسبیح ہو رہی ہے۔ میرا مقصد پرندیاں دی تسبیح نہیں ہو کیویں کر دینے، پہاڑاں دی تسبیح نہیں ہو کیویں کر دینے، بدراں دی تسبیح نہیں ہو کیویں کر دینے۔ آ جڑے انسان اسی تسبیح کرنے نا، میں اپنے متعلق کچھ تسبیح دے متعلق عرض کرنا چاہنا۔ یہ جڑی تسبیح اسی کرنے ہیں ادھے تے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ مشہور تسبیح۔ اے جڑی تسبیح ساڈے کول قبلہ، دیکھو جی تہاڈا کی خیال ہے؟ کاواں کول تے تسبیح کوئی نہیں نا، ویسے تسبیح تو بھی کرتے نے، پہاڑاں کول کہڑی تسبیح پڑھی ہے؟ ساڈے کول ہے تسبیح ہے۔ یہ جڑی تسبیح ہے نا جی ساڈے کول، یہ دے وچ اے ایک وڈا دانا ہوندا ہے 33 تو بعد، پھر 33 درمیان چندے نے، پھر ایک وڈا دانا پھر 33 ہوندے۔ یہ ترتیب اس واسطے بنائی گئی ہے
اہل سنت کو بھی یہی ہے، یار اہل حدیثاں کو بھی یہی ہے۔ کمال ہے کہ کچھ شاواں نجف چوں ملدیاں نے تے مکیوں نہیں ملدیاں، کچھ شاواں کربلا چوں ملدیاں نے تے مدینیوں نہیں ملدیاں۔ یہ تسبیح ہوے جڑی مکیوں بھی مل جاندی۔ تسبیح ساڈے کول مل جاندی۔ یہ مطلب ہے ایک شے مشترک ہے پورے مسلماناں وچ، اور یہ بنان دا طریقہ بھی ایک ہی ہے، یعنی یہ 33 تو بعد اے ایک آئے گی۔ اے امام انہوں کئی لوگ آندے نے، اس ذرا بڑا ہوندا نے تاں امام آندے نے، ویسے تے اینا دانے نالوں تھوڑا جا بڑا ہوندا ہے۔ یہ بڑا کیوں ہوندا ہے یہ بھی تانوں پتہ ہے، جہدے کو تسبیح جس ویکھی انہوں پتہ ہے کہ بندہ رات میں تسبیح کردا ہوئے، جدوں اگے آ جاندا نہیں بڑا دانا، وہ دس دیندا ہے کہ 33 مک گئے نے، تے صحاب نال تسبیح کرو، گن کے کرو۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر جی، 33 مرتبہ سبحان اللہ جی، اور 33 مرتبہ الحمدللہ۔ کمال ہے کہ سبحان اللہ بھی اللہ واسطے، اور اللہ اکبر بھی اللہ واسطے، تے الحمدللہ بھی اللہ واسطے، تے نام ہے تسبیح زہرا۔ بہت شکریہ، کمال ہے کہ دا نام ہے تسبیح بطول۔ شکریہ یار، اللہ دے نانے سارے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، تے نام کیے تسبیح زہرا۔ پوری دنیا دے علماء نو پوچھو، شیعہ نو چھڑ کے باقی دے علماء نو پوچھو کہ تسبیح زہرا کیوں ہے؟ وہ جڑی مشترک گل ہے نا جی، متفق وہ میں کرنا گا۔ پورے علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ ترتیب ہے تسبیح کی جب حضرت سیدہ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ گھر کے کاموں کے لیے اگر ایک کنیز مل جائے تو میرے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے، تو پیغمبر نے کہا کہ کنیز کو چھوڑیے، آسانی کے لیے میں آپ کو ایک تسبیح بتاتا ہوں۔ آپ 100 مرتبہ وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کریں، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کریں، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کریں، اور ظاہرہ اس میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں۔ اے رسول نے تعلیم کی تھی، زہرہ نے پوچھی ہے، پوری دنیا دے ہاتھ چ تسبیح ہے، میرا خیال ہے جدے ہاتھ چ تسبیح ہے انہوں تے بطول دا حیا کرنا چاہیے۔ بھائی نسبت یہ تھی جناب سیدہ نالے۔ میرے محترم سامعین، میں شکریہ کے بلا یہ تسبیح ہے زہرائے جی، یہ دے وچ اللہ اکبر ہے، الحمدللہ ہے، اور سبحان اللہ۔ میں انہاں جی قرآن حکیم دی ایک آیت مجیدہ نال اس تسبیح واسطے جڑیاں شرائط نے وہ پڑھنا چاہنا۔ میرے نزدیک اس آیت وچ 7 شرطاں نے جڑیاں اللہ نے بیان کیتیاں نے کہ جس بندے تسبیح اللہ دی کرنی ہوئے وہ 7 شرطاں پوریاں کرے۔ مرضی نال کسے کرنی ہے، میں شرائط دسن لگا۔ اٹھ دیا سار تسبیح پھڑ لینا، پرندے پتہ نہیں کیویں کردے نے، مینوں نہیں پتہ، بدل کیویں کردے نے مینوں نہیں پتہ، جانور کیویں کردے نے مینوں نہیں پتہ، میں انساناں دی گل کر رہا ہوں۔ میں اس آیت مجیدہ چوں تلاش کیتا جی 7 شرطاں نے تسبیح شروع کرن تو پہلے، جویں وضو شرط نماز تو پہلے، نماز پڑھ کے وضو نہیں کرنا یار، وضو کر کے نماز مہربانی۔ 7 شرطاں نے، 7 سیڑھیاں سمجھو، پہلی سیڑھی، دوجی، تیجی، چوتھی، 7ویں سیڑھی تو اتے قدم رکھنا ہے، ادو اللہ فرماندا ہے اب تجھے تسبیح کی اجازت۔ اٹھ دیا سار تسبیح نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ الفتح جی، آیت نمبر 8 اور 9، 2 آیتاں چے گل مکمل ہوئے گی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک، میرے حبیب ہم نے تجھے بھیجا۔ اے 7 پوریاں کرنیاں جے گن کے، تسا گندے رہنے، پڑھنیاں میں نے۔ اے 7 شرطاں نے، جے تے 7 شرطاں آج کسے دھیان نال سن لیاں تے سمجھو 7 ہی خیرن۔ شکریہ جی، مہربانی۔ میں پہنا 7 شرطاں کسے سن لیاں تو سمجھ لوے پھر 7 ہی خیران ہے۔ لو جی، پہلی شرط تساں گندے جانا ہے، میں پڑھ دے جانا ہے۔
یہ گنن تک انشاءاللہ مکمل ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تجھے بھیجا شاہدن شاہد بنا کے. ہم نے تجھے بھیجا ہے گواہ بنا کے. شاہد کہتے ہیں شہادت دینے والے کو. ضروری نہیں کہ قتل ہو جائے تو پھر شہادت ہوں دی. بھئی آج جڑے بندے سویرے سویرے اٹھ کے ٹرے ہوندے نے کہ آج شہادتاں دا دن ہے، تہاڈا کی خیال ہے کچہری جا کے بندے قتل ہو جاندے نے؟ کوئی شہادتاں دا دن دا مطلب ہے کہ گواہیاں ہونیاں نے. شہادت دا معنی گواہی ہے. شہادت دا معنی اور گواہی ہے. آج جڑے بندے قتل ہوندے نے تو شہید کیا جاندا نا، وہ بھی گواہی دیندے نے کہ اللہ ایک ہے، محمد دا رسول ہے. جیڑا کائنات وچ کمال درجے دی گواہی دے وے او شہید نہیں سید و شہداء بنتا. کمال ہے. شکریہ بچیاں تک بھی گل پہنچ گئی، مہربانی کرنا. اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تجھے اس حالت میں دنیا میں بھیجا شاہدن، آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. کی بنا کے؟ شاہد. یہ مطلب ہے پہلی شک ہے، پہلی سیڑھی ہے کہ حضور نو شاہد مننا، حضور نو شاہد مننا. ومبشرن، پھر حضور نو مبشر مننا. ونذیرن، پھر حضور نو نذیر مننا. تسبیح اجے اگے وے، تسبیح انہیں پڑھنے تسبیح ترائے ہو گئی ہیں جی. شاہدن، مبشرن، ونذیرن. ادھے تے تھوڑی تھوڑی ایک ایک دو منٹ دی بحث کر لی، میرا خیال آسانی ہو جائے گی، لطف رہے گا. ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا. یہ مطلب پہلے بندے نو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبیوں دا نبی ساڈا نبی شاہد ہے. مہربانی، شاہد ہے. شاہد دا میں نے گواہی دینے والا. کتھے دی گواہی دینے والا؟ او دے واسطے میں ایک آیت مجیدہ پڑھنا انشاءاللہ. پارہ 14 سبحان اللہ. پارہ کنواں جی؟ 14 سورہ نحل. اللہ فرماتا ہے یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم. اے میرے حبیب ہم حشر والے دن ہر امت پر اس کا نبی گواہ بنا کے لائیں گے. ہر امت پر اس کا نبی، شکریہ شکریہ، گواہ بنا کے لائیں گے. ہر نبی اپنی امت دی گواہی دے گا. میں گواہی دینا جی، قبلہ ضمیر نقوی صاحب میرے تو پہلے پڑھ رہے سن. گواہی میں داں دے رہے ہیں کہ میں تھے موجود بھی سا تے ویکھ بھی رہا سا. پہلے میں حاضر ہویا تے وہ پڑھ رہے سن. پھر میں نبینا نہیں، میں ناظر بھی ہوں، میں ویکھیا بھی انہوں نے پڑھ دیا. یہ دا مطلب ہے گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی. سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ. یار اس مجلس دی گواہی وہ دے گا جڑا موجود بھی ہے اور پھر ویکھ بھی رہا ہے. جڑا نبی نے وہ ادھی گواہی دے سکتا ہے کہ میں موجود سا جدو مجلس ہوئی ہے. کتھے کیڑا بیٹھا سی وہ گواہی نہیں دے سکتا، بیچارہ مجبور ہے. اللہ پاک دی صحت کاملہ دے وے. یہ دا مطلب ہے گواہ اصل میں وہ ہوتا ہے جڑے اسی گواہ کچہری لکھانے نا جا کے اساں تو کدی سوچیا بھی نہیں حاضر ہے کہ نہیں یا ناظر ہے کہ نہیں. ایتھے جڑیاں گواہیاں پیاں چل دیاں نے اتنے صاحب ہی نہیں پہ لگتا. کوئی کالج دا معاملہ ہے، کسے کالج دا، تو انہوں پتہ ہے وہ دے متعلق پوری پاکستان چ افراتفری. کچھ لوگ گواہی دے رہے نے کہ اے ہویا ہے، کچھ گواہی دے رہے نے کہ نہیں ہویا. تے کمال ہے کہ بالکل ہی گنجائش دو پاسے کوئی نہیں. ایک گواہی آ رہی ہے کہ ایسا ہوا ہے اور دوسری کیا گواہی آ رہی؟ ہوا ہی نہیں. ایک گواہی ہے کہ واقعہ ہے. وہ دے واسطے گجرات ایک بندہ بھی احتجاج بیچارہ دنیا تو ٹر گیا. یعنی ایک پاسے اتنی سختی ہے کہ بچے باہر نکل کے جلوس کر رہے ہیں کہ واقعہ ہوا ہے، دوجے پاسے معتبر ذرائع آ کے گواہی دے رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہویا. اس گل نو کو ہفتہ میرا حل تقریباً ہفتہ ہو گیا. پاکستان بھی ہے، بندے بھی موجود نے، کیمرے بھی ہر جگہ لگے نے، ٹیکنالوجی بھی بڑی کمال ہے، موبائل فون بھی پھڑے جا سکتے ہیں.
فونا تو میسیجز بھی ویکھے جا سکتے ہیں. ترقی یافتہ دور وچ 7 دن پہلان دی تاریخ دا یقین نہیں پیا ہوندا. جمل والی تاریخ تینوں کتھوں لبے گی؟ صفین والی تاریخ تینوں سیدھی کتھوں لبے؟ نہروان والی تاریخ تینوں کتھوں لبے؟ نہ ادو کیمرہ، نہ ادو موبائل، نہ کوئی ٹیکنالوجی. مشکل ہے نا، مشکل ہے نا. یہ مطلب ہے مشکل اس لیے ہے کہ گواہیاں برابر نہیں ہیں. ادھر بھی گواہی دینے والے ہیں، ادھر بھی گواہی دینے والے ہیں. جب دونوں پاسے سر تے کسے قرآن رکھیا ہوئے، فیصلہ مشکل ہو گیا نا جی، فیصلہ مشکل ہو گیا ہے. یہ مطلب ہے جو دیر تک فیصلے نہیں ہوتے. وہ یار 40 سال کیس چلے نے، کیوں لمبا کیس ہوتا ہے؟ گواہی معتبر نہیں ہوتی. کیا بات ہے، آباد رہو جناب. فیصلہ ہوتا ہے گواہی پر، فیصلہ ڈیپینڈ کرتا ہے شاہد پر، فیصلہ اصلی ہوتا ہے گواہ پر. جب گواہ میں شک آ جائے تو فیصلہ صحیح نہیں ہوتا. اور جو نبی پہ شک کرتا ہے اس کا دین بہتر کیسے ہو جائے؟ کمال ہے یار. پورا دین پیغمبر کی شہادت پہ قائم ہے. کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن ہے، کوئی شک نہیں کہ میرا نبی آخری نبی ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ ہے. یار آزان سن دے ہو، اشہد ان لا الہ، تھوڑے ہی بولے ہو. چلو جنازے دی گل کر لینے، آزان دی نہیں تھی. جنازے نو کندھا دے کے کی بندے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ جننے بندے گواہی پہ دیندے نے کہ اب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. یہ جننے گواہ نے نہ انہاں اللہ ویکھیا ہے، نہ انہاں اللہ دی آواز سنی ہے، نہ انہاں دی خواب وچ اللہ آیا ہے، نہ انہاں دے دل وچ اللہ سمایا ہے، نہ انہاں ہاتھ لا کے اللہ نو مس کیتا ہے، ٹچ کیتا ہے. حد مک گئی. جیڑا میرے خیال وچ بھی نہیں آوندا میں کیڑی گل تو پیانا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. پوری کائنات کی اذانیں غلط ہو جائیں اگر محمد شہادت نہ دے. پوری دنیا رسول کی شہادت پہ شہادت دے رہی، پوری کائنات نبی کی شہادت پہ شہادت دے رہی. اتنا بڑا شاہد ہے میرا رسول. دل کرے تو ستویں تک پہنچ دیا نو پہنچیا ہی نہ جائے، اتھے ہی بحث لگی رہے. شاہد اللہ فرماتا ہے حشر والے دن ہم ہر پیغمبر کو اس کی امت پر گواہ لائیں گے. اور میرے حبیب تجھے ہن سوچنا وَجِئْنَا بِكَ شہیداً عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور زہرا کا بابا ہم تجھے ہر امت پر گواہ لائیں گے. ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا. اللہ یا رسول اللہ میں ہر نبی اپنی اپنی امت کا گواہ ہے، اور میرا نبی ہر امت کا گواہ بن کے آئے. حشر والے دن ہمارا نبی ہر امت کا گواہ بن کے آئے گا. یہ مطلب ہے جس طرح ہر نبی اپنی اپنی امت کو جانتا ہے، میرا رسول ہر امت کو جانتا ہے. بہت شکریہ. جیڑی گل جوگا میں ہاں اونی میں کرنا، جیڑی میرے وس دی نہیں میں ہنے انکار کر. جے میں کو پوچھے بھی نبی پاک آدم دے ویلے دے بھی گواہ نے تے کتھے سن، نوح دے ویلے دے بھی گواہ سن تے کتھے سن، ابراہیم دی قربانی دے بھی گواہ نے تے کتھے سن، حضرت یوسف دی قید دے گواہ نے تے کتھے سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سوٹا سپ بنن دے نبی گواہ سے تے کتھے سن. تے جے آج نبی اپنی امت دے گواہ نے تے ایس ویلے کتھے نے، ہے نا. تے اگلی قیامت تک دیاں امتاں دے بھی نبی گواہ، ہر بندے دے دور دا میرا نبی گواہ. تے نبی پہلے کتھے سن، ہن کتھے نے، تے بعد وچ کتھے ہون گے.
اے میں سیدھی گل پیا کرنا کہ میں نہیں پتا. دیکھو جی من جان چ نہ بڑی آفیت ہوندی. جڑے بندے ضد کر کے ہمیں پھس جاندے نے. میں پھسن والا نہیں. میں پہلے ہی ترلا کرنا پہ مینوں نہیں پتا کہ آدم دے ویلے کتھے سن, نوح دے ویلے کتھے بہ کے پہ ویندے سن, ابراہیم دی قربانی دے گواہ کیویں بنے نے, یوسف علیہ السلام دی قید دے گواہ کیویں بنے نے. اس مجلس دا بھی میرا نبی گواہ جے. قرآن دے مطابق میرا نبی گواہی دین گے کہ مجلس گجرال ہوئی سی, اے بندے بیٹھے سن, فلاں فلاں نے پڑھیا سی. اچھا ہن نبی کتھے نے تے بعد وچ نبی کتھے ہون گے اے مینوں نہیں پتہ. اینا مینوں پتہ ہے, اے میں قرآن دس دے ہاتھ چ لے کے کعبے چ جا کے بھی کہہ سکنا کہ کہیں تھے ضرور. کمال ہے بھائی, کمال ہے. میرا نبی گواہ تبھی بنے گا نا, اور تائیں گواہی دین گے نا جے نبی کدرے کسے عالم وچ یا علمی طور تے پتہ نہیں, مینوں اس گل دا پتہ نہیں. ہن میں انہوں سمجھان واسطے, بچیاں نوں سمجھان واسطے کر, میں سیدھا آ کے ٹر جا مینوں نہیں پتا, تے اگلے بندے آکھن گے تینوں پتہ نہیں سی تے گل کیوں شروع کیتی. تے جے تینوں پتہ ہی نہیں تے گل چھیڑن دا توں کی لگدا سا. میں گل جے چھیڑی ہے تو میں سمجھا کے چھڈنی, سمجھا کے چھڑنی. اے سیالکوٹ بارڈر والے ہو تسی, بارڈر تے بیٹھے ہو. ایٹم بم ساڈے کول ہے کہ نہیں ہے؟ ایٹم بم ایک توانائی ہے کہ نہیں ہے؟ انڈیا نو دا ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ سانو کانفیڈنس ہے کہ نہیں ہے؟ سانو اعتماد ہے انڈیا ساڈے تے حملہ کیوں نہیں کرتا اس ایٹمی توانائی دی وجہ تو. ہن میں تانوں پوچھنا, تساں انج آکھیا ہے جویں کوبے چک پے ہے, جویں تساں ٹکا کے آکھیا نا ہے جی ہے صحیح ہے. صدقے ہن انکار تے نہ کرو, ہے نا. ڈاکٹر سمر صاحب دا شکریہ, ڈاکٹر قدیر صاحب دا شکریہ, جنہ لوگوں نے ایٹم بم چ جنہ لیاندا پلانٹ, جنہ جو کیتا, بہت شکریہ. ہے صحیح. یہ دا مطلب دشمن نو دا ڈر ہے. جدو ہندوستان نو یقین ہے انہاں کول ہے تے سانوں بھی تو پتہ ہونا جی ساڈے کول ہے. ہن میرا دل کردا ہے پہ پوچھاں میں کسے دودھی نو, دودھی بھئی بھائی جی تانوں پتہ ہوے تسی پھردے ٹردے رہندے ہو, او ایٹم بم کتھے؟ وہ آکھے گا بھائی جی میرے کو مجھاں پوچھو, تے کتھے مجھاں دودھ دین والیاں نے تے کتھے مجھاں نس گئیاں نے, بھج گئیاں نے. انہوں آکھیے پہ یار تو پھر نا چھونی جاندا ہوندا نے دودھ لے کے جانا, کسے برگیڈیئر نال دودھ دینا, کسے جنرل نال کرنل نال میجر نال دینا. یار تیرا جان ہوویں کسے ویلے انہوں پوچھنی تہاڈا کیا بات ہے بھئی وہ ایٹم بم کتھے پہ ہے. جے وہ سادہ بندہ ساڈے آکھے لگ کے تے کسے برگیڈیئر دے متھے لگے تے آکھے سر جی میں ایک گل پوچھنی سی, میں تہاڈا پرانا خادم ہاں, تانوں پتہ میں خالص دودھ دینا تانوں, بھاویں تہاڈے ڈر تو ہی خالص دینا, پر دیندا تانوں میں خالص ہاں. تے ایک اج مہربانی تے کرو, یہ ایٹم بم ہے؟ وہ آکھن گے الحمدللہ اسی ایٹمی قوت ہاں. وہ آکھے جنی میری تہاڈی واقفیت ہے ذرا پوچھنا سی کہ وہ کتھے پہ ہے تے چلدا کیویں میں. وہ دل کرے وہ مسکرائے گا ضرور, جی میں تسی مسکرائے ہو, وہ بھی مسکرا کے آکھے گا کہ تسی نا دودھ شدھ دا کام کریا, اپنا کام کریا کرو, ایک گل تہاڈے دسن والی نہیں, یہ تہاڈے دسن والی نہیں, یہ ایٹم والی گل جویں تینوں دسن دے قابل نہیں نا, محمد کتھے سانے گل دسن والی. کمال ہے صحیح سن, ہے صحیح. بسم اللہ جلدی جلدی. اقبال صاحب دے کوئی سبحان. اے اقبال صاحب دے کچھ لگتے نہیں اتنے. اقبال صاحب ٹھیک نہیں یا
رخصت ہو گئے. وہ نعرہ اس طرح لاندے سن, بڑا یاد آ گیا, اس طرح لاندے سن, بلکہ وہ 5-7 بندے بھی اٹھا چھڑتے سن, یعنی اگاں جاندے سن, کدی پیچھے آندے سن. وہ ایک باری شام اسی گئے, اللہ کری کہ رحمت کرے, ٹر گئے, یاد آ گئے نے انہاں دے نعرے تو یاد آئے. وہ شام مجلس پڑھتا سا میں, تو بیسمنٹ چ مجلس سی تے کمرہ چھوٹا سی, تے بندے پھس کے بیٹھے سن, تے ٹرن پھرن دا تھاں کوئی نہیں تھی. وہ پھر اقبال صاحب جدوں کھلوتے نا نعرہ لانے واسطے, میں کہا اقبال صاحب نعرہ تسا لانا ہے لیکن جگہ اتنے تھوڑی ہے, تے تسی انج کرو پہ نس باہر آؤ تے نعرہ اندر آ کے لاؤ. یاد آ گیا نے, بس درود پڑھو ایک باری سارے. میرے عزیز دوستو, میرا پیغمبر شاہد ہے یا نہیں؟ نبی گواہی دین گے یا نہیں؟ یہ دا مطلب ہے پہلا کام ہے کہ نبی نو شاہد من جائیے, نبی نو گواہ من جائیے. اساں اللہ نو منیا تے پیغمبر دی گواہی تے, آدم نو نبی منیا تے نبی دی گواہی تے, نوح دی کشتی اساں ویکھی نہیں, کیوں منی ہے؟ اور یار نبی دی گواہی تے, ابراہیم دی قربانی نبی دی گواہی تے, یوسف دی قید نبی دی گواہی تے, موسیٰ دا عصا نبی دی گواہی تے حضرت عیسیٰ دا مردہ زندہ کرنا نبی دی گواہی تے. ایک واری سر بولنا تساں, جنت ہے کی ثبوت ہے؟ نبی دی گواہی تے. جہنم ہے کی ثبوت ہے؟ قبلہ جڑی تقریر کر رہے سن شفاعت والی, وہ شفاعت ہوے گی نا, ہوے گی. سانو کی پتہ سی ہونی ہے کہ نہیں؟ کدی گواہی تے؟ نبی دی گواہی تے. جڑا پچھے ماضی نبی دسے وہ بھی غائب, تے جڑا اگوں مستقبل چ جنت دوزخ تے شفاعت وہ بھی غائب ہے. اوے اللہ دیو بندیو, تانوں قرآن دا واسطہ ہے, جس نبی دے غیب دیاں گواہیاں من گئے ہو, اسے نبی نے آکھے من گو. سبحان اللہ. مہربانی, ہم نے علی کو ولی کسی کی مخالفت میں نہیں مانا, محمد کی گواہی میں مانا. مہربانی, شکریہ. پہلے نبی نو شاہد مننا, دوسری سیڑھی نبی نو مبشر مننا. مبشر کی نو آندن؟ خوشخبری دینے والا. خوشخبری کی نو آندی؟ جیڑی خبر سن کے خوشی ہوئے. اے جنت تے دودھ دیاں نہراں نے, خوشخبری ہے. شہد دیاں نہراں نے, خوشخبری ہے. شراب دیاں نہراں نے, خوشخبری ہے الحمدللہ. پانی دیاں صاف دیاں نہراں, حوراں خوشخبری, حوراں خوشخبری. کھجوراں, انگور خوشخبری. سونے دیاں منجیاں, کیم خواب دے تکیے خوشخبری. اے ساری جنت کنے خوشخبری دیتی ہے مبشر بن کے؟ میرے نبی خوشخبری دیتی ہے. اے رحمان ملک صاحب نو جان دیو تھوڑا بہت؟ بہت ہو گئے نے رحمان ملک صاحب. میرا تواڈے علاقے دے سن, وہ وزیر داخلہ بھی رہ چکے. ادوں دہشت گردی بہت سی. انہیں ایک بیان جاری کیتا, انہیں کہا میں وزیرستان جتے خود کچھ حملہ آور تیار ہوندے نے نا, اوتھے میں جنت ویکھ کے آیا. انہیں بنائی ہے عارضی جنت بنائی نے, تے وہ وکھاندے نے بچیاں نو کہ جڑے ویلے بم پھٹے گا نا, باقی سارے جنہ دے وچ تو جا کے چلانا ہے او تے جہنم میں جان گے, تے بچیا تو کلا وچوں جنت جائیں گا. انہاں آکھیا, رحمان ملک صاحب نے, انہاں آکھیا میں دورہ کر کے آیا. انہاں ایک عارضی جنت بنائی ہے بچیاں نو خود کچھ تیار کرنے واسطے. میرا خیال جڑی عارضی بنائی جائے نا شے, اصلی تے نہیں نا جی, وزیرستان چ اصلی تے نہیں نا. یہ دا مطلب کوئی جنت دی شبیہ بنائی سن. کیا بات ہے بھائی, وہ جنہ جنت بنائی ہے یار زمین تے شبیہ بنائی نے. شبیہ ماڈل نو آندے نے, اصلی نہ ہوئے. یہ دا مطلب قرآن پڑھ کے مولویاں پھر نبی دی بشارت دے مطابق وچ کو دودھ دیاں بھی 2-4 ڈرمیاں رکھیاں ہون گیاں. وہ نہر تے دودھ دی مشکل ہے, کوئی شہد دیاں بوتلاں, کوئی شراب دیاں شیشیاں رکھیاں ہی ہون گیاں, کوئی ہوراں ٹوٹیاں پجیاں, کچھ اور رکھیاں ہی ہون گیاں. یہ دا مطلب ہے شبیہ بنائی نے. کا دی؟ تھوڑے بندے بولے نے کا دی؟
میرا دل کرتا انہاں مولویاں دے بوئے کے قرآن لے جا کے پوچھاں اے بندے مروان واسطے شبیہ بنانی جائز ہے؟ کمال اظہار محبت واسطے شبیہ حرام کیسے ہو جائے؟ شبیہ بنائی نہیں. اتھوں منڈا تیار ہو گیا 14 سال دا، تیار ہو گیا 15-20 سال دا کہ میں سدھا ایتھے ہونا ہے. ساڈے بچے بیٹھے نے، انہاں نوں سیب بھی پسند نے، انگور بھی پسند نے، کھجور بھی پسند ہے. تے جے کتے حور انہاں نوں مل جائے، یہ بھی کوئی ناپسندیدگی والی تے گل ہی کوئی نہیں. قرآن چوں دا ذکر ہے. ساڈا بچہ لے جانا اتھے، انہوں وکھاؤ جنت، انہوں تیار کرنا بڑا ہوندا ہے. اے مجلس دا اثر دسن لگا، اے درس شبیر دسن لگا، اے مجلس دا روحانی کمال دسن لگا. ماں پردے چ بیٹھی ہے، ایتھے باپ نہ بھیج دیتا ہے، ماموں نال پانجا بھیج دیتا ہے، چاچے نال پتیجا بھیج دیتا ہے، وڈے بھرا نال چھوٹا بھرا بھیج دیتا ہے. نکے نکے بیٹھے نے نا، ضمانت دے کے لے جا. جے تیری وہ جنت ویکھ کے خود کچھ بن گئے نا، مینوں پہلا تو فون کرنا ہے پہ وہ بچہ تیار ہو گیا. کیوں؟ ایتھے ماں نے بھایا اے روز سنتا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جدوں تو اینو وکھائے گا نا عارض جنت، ساڈا بچہ تینوں پوچھے گا چاچا اگر جنت ہے حسین کے تھے حسن کے تھے. کمال ہے. شکریہ. جنت نو منے نبی دی بشارت ہے، یہ دا مطلب ہے نبی نو مبشر منے. مہربانی. یا اپنی محبت دا اظہار کر رہا سن. پہلے نبی نو شاہد مننا، پھر نبی نو اے خیر و مبشر مننا، بشار و نذیرن، پھر نبی نو نذیر بھی مننا. یہ تیسری سیڑھی ہے جے. 7 نے ساڑیاں باقی کنیاں رہ گئیں، وہ جلدی طے ہو جان گیا. یہ تو ذرا رک جا. نبی نے ڈرایا بھی ہے کہ نہیں؟ بشارت دیتی ہے جنت دی تے ڈرایا کدے تو؟ اے دوزخ تو خیر ہوئے تواڈی. میں حیران ہاں کہ نبی دی گواہی تے ہی اساں جنت ال جانا ہے تے نبی دی گواہی تو ہی دوزخ تو ڈرنا ہے. حضرت ابو ذر دے متعلق نبی فرمایا سی زمین نے وہ بندہ اٹھایا نہیں اور آسمان نے سایہ نہیں کیا جو میری امت میں ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ایڈا سچا پیغمبر دی گواہی تے سچا. اس ایک باری کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پایا تے بندے نو کہنے لگا لوگو میں ایک گل کرن لگا من جو گے؟ بندے کہنے لگے جی تسی تو ویسے گلی چ بھی کرو تے اسی من جانے ہوں تے تساں کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پائے. فرماندے نے مینوں نبی آکھیا سی اے میری امت دا سچا بندہ. کہ بندے کہنے لگے جی اسی کعبے نو گواہ بنا کے گواہ کہ تانوں نبی نے آکھیا سی. فرمایا ہن میں گل کرن لگا کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے. کہنے لگے جی کرو. حضرت ابو ذر نے فرمایا میں پیغمبر کو سنیا، میں پیغمبر کو سنیا. یہ گل لگو سننے والے صحابہ سن بھائی، اتھوں سننے والے صحابہ سن اور طواف کعبہ بچ مشرک تو نہیں سن، آئے صحابہ ہی سن. انہوں نے آکھا میں گل کرن لگا میں پیغمبر کو سنیا. کوئی بندہ ایسا خوش نصیب بھی ہو سکتا ہے جڑا حضرت نوح جنی عمر پائے. تسی اندازہ لو 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، عمرے پا کے دوں بھی زیادہ سے. انہوں نے آکھا جی سبحان اللہ. ایک بار تسی بھی آکھو نوح جنی عمر پائے، 2-4 آکھو سبحان. پھر حضور کہنے لگے حضور نے فرمایا وہ پوری نوح جنی زندگی اور عمر شب و روز اللہ دی عبادت وچ گزار. بندیاں کی آکھیا حضور نے فرمایا پھر وہی بندہ، حضرت ابو ذر کہہ رہے وہی بندہ جڑا نوح جنی زندگی پا کے پوری زندگی عبادت وچ گزارے. احد پہاڑ سی سامنے، میں چھٹاکی 2 چھٹاکی دی گل کرنا. حضرت ابو ذر فرماندے نے میں پیغمبر کوئی نہ کنا نہ سنیا. احد پہاڑ جنہ سونا وہی بندہ راہ خدا چ تقسیم کر. بڑی بڑی گل ہے کہ بلا احد پہاڑ جنہ اللہ تانوں احد وہائے نہ کری، تانوں یاد آئے گا بھی گل وچ کی پہاڑ احد جنہ سونا راہ خدا تقسیم کرے. انہوں نے کہا جی بہت بڑا مقدر والا بندہ ہے. سبحان اللہ. پہلا تو انہیں کی ملکیت ہوئے گی تو خیرات کرے گا. اللہ انہوں ایڈا مالک بنایا ہے کہ وہ پہاڑ جی نہ سونا اور راہ خدا ہی دے دے. سبحان اللہ. پھر حضور نے فرمایا وہی بندہ
صفا مروہ دے درمیان بغیر کسے جرم تو قتل ہو جائے، بغیر کسے جرم تو مظلوم قتل ہو گئے، او دیتے کوئی ظلم کرے تو انہوں قتل کر دے، او دا کوئی گناہ نہ ہوئے۔ انہاں کہا جی ایسا بندہ مقدر اللہ پر سبحان اللہ، نوح جنی عمر پائے عبادت والی، احد پہاڑ جنہ سونا خیرات کرے اینا سخی، تے پھر مظلوم قتل ہو جائے، وہ بھی صفا مروہ دے صحیح دے درمیان ہاتھ پا کے نہ کعبہ دی کنڈی نو۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا میں نو ایسے رب کعبہ دی قسم، مصطفیٰ کیا ایڈا نیک بندہ اگر علی تے بغض وچ مرے گا تے جنت دی خوشبو ہوئی۔ کمال ہے، اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہوئی تو وہ جنت نہیں، جنت کی خوشبو، اے خوشبو آ رہی، خوشبو آ رہی، آ رہی، آ رہی، منو آ رہی، تو انہوں نہیں آ رہی چونکہ تسی ذرا دور بے، تو انہوں نہیں آ رہی، لیکن جڑا باہر پہ پھرتا ہے انہوں بالکل نہیں پہ آؤں۔ یہ دا مطلب ہے کہ وچ جانا تے کدھر رہ گیا، خوشبو دوروں بھی آ جاندی، دوروں بھی آ جاندی، جدے اندر بغض علی ہے نا اللہ انہوں جنت تو اینا دور رکھے گا کہ انہوں جنت دی خوشبو بھی نہ آئے۔ مہرانہ مبشر بن کے نبی آئے تو انہوں دی بشارت جنت بن گئے ہیں، تو جدو نبی آکھیا کہ بغض علی والا جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، تینوں علی نہ لڑن لگیا ڈاری نہیں آیا۔ کمال ہے، تو نبی نو نظیر کے میں منے میں بہت شکریہ۔ 3 سیڑیاں میرا محترم مجمع عبور کر چکے، پہلے نبی نو شاہد مننے، پھر نبی نو شکریہ مبشر مننے، پھر حضور نو نذیر مننے، اگے اللہ فرماندہ بہت شکریہ۔ 4تھی سیڑھی کمال ہے، اللہ فرماندہ ہم نے اپنے نبی کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لے۔ ہاں یہ مطلب ہے اللہ تے ایمان لے ہونا 4تھا مرحلہ ہے۔ بھائی میں بڑی لطیف گل کر رہا، اللہ تے ایمان لے ہونا 4تھا مرحلہ ہے۔ بابا جی شکریہ۔ جس بندے نے پیغمبر دا کلمہ پڑھے نا لا الہ الا اللہ، مجھے قرآن کی قسم اس نے اٹھتے ہی لا الہ الا اللہ نہیں کہا، پہلے اس نے محمد کو شاہد مانا، پھر رسول کو مبشر مانا، پھر رسول کو شکریہ نذیر مانا، تے 4تھی منزل تے آ گیا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، پھر وہ اس منزل پہ آ گیا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مان لیا۔ اللہ فرماتا ہے 5 سیڑھیاں عبور کر کے مسلمان ہو گئے ہو جی، ہو گئے جی۔ کیویں مسلمان ہوئے ہو؟ پہلا تیرے نبی دی شہادت نو منے، پھر تیرے نبی دی بشارت نو منے، پھر تیرے نبی دی شکریہ نظارت نو منے، پھر تیری توحید تے ایمان لے آندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَالرَّسُولِهِ، اب جس کی صداقت پہ تم نے اعتبار کیا ہے نا اسے رسول بھی مان جائے۔ صدقہ جامع جی سیڑھیاں رہ گئی ہیں نا 2، کنیاں جی 2، ایک کو پڑھنا رہا ہے تو لے آؤ 2 سیڑھیاں باقی جی۔ توجہ ہے جی، تو انہوں نے گل کرنا تسی میرے لو دیکھو، ایک کنیاں سیڑھیاں ہو گئی، 5 ہو گئی، نبی نو شاہد، مبشر، نذیر، پھر اللہ تے ایمان، پھر پیغمبر دی رسالت تے ایمان۔ یہ دا مطلب بندے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ بیٹھے، بسم اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ بیٹھے۔ بسم اللہ، آؤ جناب، جزاک آجو اندر آجو، بسم اللہ، کیونکہ بندے دروازے لو بندے ضرور نے، ادھروں نہیں بندے، ادھروں نہیں بندے بندے، ادھروں بندے، ادھروں کیوں نہیں بندے؟ ادھر دروازے کوئی تو ہن تک ادھروں نہیں ویکھیا، ہاں جنی واری ویکھیا، چونکہ دروازے لو ویکھنا فطرت ہے، تاں نبی آکھیا سی انا مدینہ تو للمیمون۔ ایک کنیاں منزلہ طے ہو گیا، کیوں شکریہ 5 6ویں پڑھیے جی، پڑھیے۔ اللہ فرمان میں تسبیح کو آن لگا، تسبیح 8ویں منزل ہے،
تسبیح 8ویں منزل 7 پڑھنے لگا، 5 تک میرا مجمع آ گیا۔ اگے خالق نے فرمایا جب تم نے اللہ پر ایمان رکھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کی رسول پر ایمان رکھ کے محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب کیا کرو؟ فرمایا وَتُوَزِّرُوهُ، اب نبی کو قوت دینا، چھوڑ کے نہ چلے جانا، اب نبی کی مدد کرنا۔ 6ویں سیڑھی ہے نبی کی مدد کرنا، نبی کو قوت دینا، نبی کی مدد کرنا، اس کو مضبوط کرنا۔ وَتُعَزِّرُوهُ، نبی کو مضبوط کرنا، نبی کی طاقت بننا، نبی کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ کنویں سیڑھی؟ 6ویں 7ویں پڑھ کے اجازت لینے لگا۔ اللہ فرماتا ہے وَتُوَقِّرُوهُ، اور 7واں کام ہے کہ اب رسول کی عزت کرنا۔ سر اٹھاؤ بھائی سر، توقیر رسول کرنا، تحقیر رسول نہ کرنا۔ نبی کی عزت 7ویں منزل ہے۔ جب نبی تمہارے ذہن میں صاحب عزت ہو جائے، صاحب توقیر ہو جائے، نبی کی عزت تمہارے ذہنوں میں آ جائے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، آپ تسبیح کرو۔ کیا بات ہے تھوڑے سنن دی؟ آپ تسبیحوہ، آپ تسبیح کرو اس کی، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ اگر ذہن میں عزت رسول آ گئی ہے تو صبح کی تسبیح بھی قبول ہے، شام کی تسبیح بھی قبول ہے۔ جس کے ذہن میں نبی کی عزت نہیں آتی، صبح کی بھی فضول ہے، شام کی بھی فضول۔ بس 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 عزت رسول تے چھڑن لگا جی۔ 7ویں منزل کی بولو یار، عزت رسول۔ تسبیح پڑھن والے پہلے سوچ لیں کہ میں تسبیح دے قابل ہاں یا نہیں۔ شکریہ شکریہ ہے نا، وقت نہ ضائع کرو۔ نبی نو نہ پہلے شاہد مان لے، مبشر مان لے، نذیر مان لے، اللہ تے ایمان آ گیا، نبی دی رسالت تے ایمان آ گیا، نبی دی قوت بنے نے، تے پھر آخری گل کی یہ 7ویں، نبی دی عزت کرو، نبی دی عزت کرو۔ آج جننے بندے، کئی بندے ایسے نے جڑے تسبیح پڑھ دے نے، بڑے جمع بندے ایسے ویکھے نے جے سارے دن تسبیح کدی ایس پاسے کر دیں کدی ایس پاسے کر دیں، انہاں کول عادت ہے، عبادت نہیں۔ تسبیح چھوٹی ہوئے یا وڈی ہوئے، تو انہوں قرآن دا واسطے جے شیعہ اہل سنت دوسو کسے دی تسبیح تے نہ جانا کہ بندہ کوئی بڑا برگزیدہ ہے، انہوں ٹول وہ محمد دی عزت کرتا ہے یا نہیں۔ صدقے جامع صدقے جامع نبی دی عزت واسطے ایک دلیل دین لگا کہ بلا بہت شکریہ۔ سورہ مبارکہ توبہ جی آیتہ نمبر 117 جی، 117 نمبر آیت ہے، اے میرے کو جڑا قرآن ہے یہ ترجمہ کیے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے۔ ایک ترجمہ اور پڑھنا جی، فتح محمد جلندری فتح الحمید ایک ترجمہ ہے، او دے وچوں ترجمہ کیتا ہے اللہ پھر آیا ساتھ رحمت کے اوپر نبی کے۔ دو ترجمے سن لیں جی، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے مصطفیٰ کے۔ دوسرا ترجمہ اللہ رحمت کے ساتھ پھر آیا اوپر نبی کے۔ ایک ترجمہ پڑھنے لگا ذمہ داری نہ، قرآن سامنے رکھ کے دو علماء دے درمیان، انہاں فرمایا لکھیا نے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ آیت ہوئی ہے جی، آیت ہوئی، دو باری تسی بولے ہو، تریجی باری کیوں نہیں بولے؟ تو انہوں کیڑا ترجمہ پسند آیا، مہربان ہو گیا یا معاف کر دی؟ بندے تے ایسے بیٹھے نے جڑے صرف ناو تو واقف نہیں، منطق و فلسفہ تو واقف نہیں، جڑے تقریر دے مقدمات صغرا و کبرا تو واقف نہیں، جڑے اسماء الرجال تو واقف نہیں، جڑے احادیث دی شرح نہیں کر سکتے،
تے ایک منٹ تو پہلا بندے آنکھیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں کیڑا کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو کسے نو لگیا ٹھیک ایک باری پھر نہ کرو جی اندروں پوچھ لو میں تے نہ کسے بڑے مولوی نو فون کر لو نہیں ترجمہ ٹھیک ہی اللہ مہربان ہو گیا اے ٹھیک ہے شکریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آڑا ترجمہ دوجہ ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو پسند آیا نہیں پھر مبارک جی قبول کرو میں مبارک جی ایک بندہ ستا ہے پوری مجلس آؤ صلوات پڑھو جی جڑا مبارک دے ویلے ساؤں جاؤ فوتگی دے ویلے کی کردا ہو میں بیانا جے تے ترجمہ تھانوں صحیح نہیں لگا اللہ نے معاف کر دیا نبی کو تو پھر مبارک جی میں کیا مبارک جی تہاڈی مہربانی میں مبارک کا دیتی ہے مبارک دا مطلب برکت ہے تہاڈے واسطے اور تساں کیا خیر مبارک ساڈے لے خیر آ گئی تے برکت ہے خدا دی من قسم ہے جنوں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں نہ لگا او دے ذہن وچ عزت رسول تہاڈی کیا بات ہے او دے ذہن وچ عزت پیغمبر ہے او تہاڈے ذہن چ یار عزت ہے نبی دی کیونکہ میرا یہ مجمع اج دا گجرال سیالکوٹ 20 اکتوبر 2024 یہ میرا مجمع اس نتیجے تے پہنچے ہے ترجمہ غلط ہے کیوں میرا مجمع جانتا ہے کہ معافی ہوتی ہے غلطی کی سبحان معافی ہوتی ہے غلطی کی جب رسول غلطی ہی نہیں کر سکتے تو معافی کیسی یہ مطلب ہے جس بندے ترجمہ قبلہ کیتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا او دے ذہن چ فطور ہے نا کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے فطور او دے ذہن چ کیڑا ہے نا پھر آج تو بعد ٹینشن لیس ہو جاؤ آرام نہ سمو سڑن دی لوڑ نہیں جیڑے بندے نے زہرا کو غلطی پہ کہا ہے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بزا تو منی میں کل ہوں فاطمہ جوز ہے اور جو کل کا حیا نہیں کرتے وہ جوز کا حیا کیسے ہائے دی آواز کتوں آئی یہ مطلب ہے بطول دا حیا صرف ہونے کیتا جس پیغمبر دا حیا کیتا اور بطول دی عزت بھی ہونے کیتی جدے ذہن چ پیغمبر دی عزت موجود ساری دنیا نے پڑھ دیتا ہے نبی دی مسجد چ بطول آؤں دے سن نہیں پڑھیا کدھی کسے دسیا نہیں پہ کیوں آؤں دے سن آخر کو کام نہیں ہے تے بی بی مسجد چاہوں دی ہے نا لوگ بیٹھے نے تے لوگاں دے سامنے بی بی مسجد چاہوں دے دروازہ مسجد دے وچ کھولتا سی اور یار آئے نے نبی دا کی طریقہ سی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے ممبر تے جتھے آپ بیٹھے ہوندے سن آپ سائیڈ تے ہو کے تے اتھے بٹھاندے سن جتھے آپ بیٹھے ہوندے سن کسے عالم دین نو پوچھنا کہ نبی جدو مسجد چاہندے سن تقریباً ادو بطول دے کروں اتھے آندے سن تے جدو مسجد چو واپس جاندے سن پھر زہرا دے کروں ہو کے جاندے سن جس نبی نے مسجد چاؤن واسطے بھی بطول دا کار استعمال کیتا تے نکل لگیا بھی بطول دا کار استعمال کیتا ہے یہ درمیانی وقفے چ نبی نے خطبہ دینا ہے یا نماز پڑھانی ہے اینی دیر بی بی انتظار کر دے تے پیغمبر ہوئے ادھر ہی آن لگے سن مسجد چ بی بی کیوں آندے سن پھر جے کوئی گل کرنی ہے تو نبی اتھوں آئے نے تو جے پھر گل کرنی ہے تو ہونے نبی اتھے پھر جانا کوئی دسدا نہیں مینوں کہ بی بی مسجد چاہ کے آکھیا ہوئے پہ بابا مینوں اے کام ہے تو انہوں کو مولوی دسے گا تو میں دسا میرے خیال سے ایک ہی کام سی اللہ فرماندہ سی اینو منگوا تے اینہ دے سامنے اٹھ کے وکھا کہ جے کدے میرے بعد بھی آ گئی نا اس مسجد چیدہ انج احترام کرے
اور لوگاں مسواک کیتی ہے نبی دی سنت، بندیاں سفید کپڑے پائے نے نبی دی سنت، بندیاں درمیان چا مانگ کٹی نبی دی سنت، بندیاں ایک پیالے نو 3 کٹا نال پیتا ہے اے نبی دی سنت، بندیاں ریش رکھی نبی دی سنت، بندیاں جمعہ نو غسل کیتا ہے اور نبی دی سنت ہے، اور ایماندارو زہرا دے سامنے اٹھنا نبی دی سنت، جیدہ احترام کرنا نبی دسیا سی، اور گلی قبر تے ہاتھ رکھ کے آندی سی بابا جتھے میں آندی سا تے تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سو، اوتھے میں کھلوتی رہی تے لوگ بیٹھے رہے۔ بطول صرف ایک واری میدان چ گئی ہے پیو نہ، اور وہ میدان مباہد ہے، انہاں بندیاں مقابلہ نہیں کیتا۔ ایک پنجابی دا ترجمہ میرے کو پہنچیا تازہ، انہاں لکھیا جرمانہ دینا، جہاں جزیہ نے نا انہاں جرمانہ دینا قبول کیتا کہ اسی تو انہوں جرمانہ دینے ہیں تے سالانہ جرمانہ دیاں گے۔ جرمانہ جرم تے ہوندہ ہے، جرمانہ غلطی تے ہوندہ ہے، پہ تو غلطی کیتی تے انہاں جرمانہ دے، نبی تے نہیں انہاں تے جرمانہ لایا، انہاں اپنے آپ تے آپ ہی جرمانہ لایا۔ وہ جرمانہ کیوں دیتا نے؟ ساری زندگی دیندے رہنے، صرف اس واسطے کہ اسا تینوں اینا مجبور کیتا ہے، تینوں تھی لے کے میدان جانا۔ یارو عیسائی سن جنہ آکھیا تیری تینوں بازار گزر کے جنت البقیع چ گزر کے تے میدان چ نہیں سی آنا چاہیے، اسی اسلام قبول کریے یا نہ کریے، لیکن تیری تھی ٹر کے تیرے نال میدان چ جائے، کیڑے منہ نال آکھاں عیسائی سن جنہ آکھیا سی جرمانہ دینے ہیں تو لے کے نال کیوں آئے؟ سوچو کیسے مسلمان سن جڑے چھتاں تے کھلو کے پوچھتے سن اینا جو نبی دی نواسی کہڑی۔ ایک کو جملہ پڑھنا میرے کو 2-4 منٹ چ میں مکا دینا۔ جدن بی بی دی قائد ختم ہوئی ہے تو بی بی واپس آن لگے، بی بی نے فرمایا سجاد وہ مطالبے مند ہے، فرمایا اماں مجبور ہو گیا ہے، انہیں لوگاں دسیا سی بھی خارجی دیاں پہنا نے، نعوذ باللہ من ذالک باغی دیاں پہنا نے، ہن لوگاں نو پتہ لگ گیا بغاوت نہیں ہوئی ظلم ہویا تے جڑیاں انہیں آنج کر کے پیش کیتیاں نے وہ پیغمبر دیاں تیاں وہ رسول دیاں نوہاں، ہن جنگلاں چ بھی پتہ لگ گیا پہاڑاں چ، ہن مجبور ہو کے پچھڑدا ہے۔ بی بی نے فرمایا پھر انہوں آخ جنہ مسجداں چ اعلان ہویا سی کہ ایتھوں پیاں گزر دیاں نے باغی دیاں پہنا، انہیں مسجداں چ اعلان کرا رسول دی تھی علی دی بیٹی واپس مدینے جا رہی تاکہ لوگاں نو پتہ لگے کہ میں کون ہاں تے انہیں ظلم کیویں دا کیتا۔ شام چ مسجداں چ اعلان ہو گیا قبلہ کہ وہ جڑے قیدی مدینے والے نے وہ واپس جا رہے ہیں، وہ پیغمبر دی نواسی ہے، وہ واپس جا رہی ہے اپنا قافلہ لے کے، جس بی بی نے ملنا ہوئے یزید دی طرفوں اجازت ہے وہ جا کے مل لوے، وہ تے ظلم نہیں کیتا جائے گا، انہوں کچھ بھی نہ آکھیا جائے گا، جدہ دل کردہ جا کے بیکھ لوے۔ اس شرارتی نے کوئی احسان نعوذ باللہ نہیں کیتا، بلکہ یہ چاہتا ہے سی کہ جڑے انج آئے سن ذرا لوگ اجڑے آنو بیکھ لیں تے لوگ میرے کو ڈر جان کہ میں جدو نبی دی اہل بیت دا حیا نہیں کیتا تے کوئی دوسرا بندہ میرے خلاف نہ اٹھے۔ ایسا کہ چلیاں جو بیبیاں انج جمع غفیر سی جدو زہرہ دی تھی نو آ کے حضرت سجادہ کیا اماں شام دیاں بیبیاں آ گئیں، ہائے کدی آئی ہے میرے کنا تو شام دیاں بیبیاں آ گئیں۔ بی بی نے حضرت فضا نو آکھیا فضا میرا ہاتھ پھڑ کے میں نے اٹھا تیرا دروازے تک لے جا، جدی اس گل تے ہائے آئی ہے نا تو انہوں پتہ ہے اصل تاں تسی روئے ہو، تو انہوں پتہ ہے اے واقعہ کربلا دی شام غریباں تو بعد زہرہ دی تھی اٹھ دی بھی فضا دا ہاتھ پھڑ کے سی، صدقہ جامعہ بہن دی بھی فضا دا ہاتھ پھڑ کے سی۔ اس واقعے تو بعد نا تو انہوں پتہ ہے حضرت سجاد نو قتل کرنا آئے تھا، سجیوں تے کھپیوں سامنےوں جدروں کسے حضرت سجاد نو مارے آنا، میں پڑھیا ادھر بی بی آپ ہوئی ہے، انیاں ضربہ سن بی بی پاک نو لگ چکیاں کہ بی بی پوری زندگی جویں نوجوان اور میرے عزیز بیٹھے نہ کاندھ نال ٹول آ کے، میں پڑھیا بی بی پوری زندگی
کربلا تو بعد کاندھ نال ٹول آ کے نہیں بس کدی نہ روو کسے غم وچ اٹھ کے بی بی دروازے تک آئیے اکو جملہ پڑھن دروازے تک آ کے آنج بی بی نے ویکھیا تے بی بی فرماندی ہے تسی شام دیاں عورتاں تھلے منہ کر کے بی بی فرمایا بول دو شام چو آئیاں جی بی بی شام چو بی بی فرمایا تو اڈے بچ ایسیاں عورتاں بھی ہیں جڑیاں یزید دے ڈر تو سانو ملن نہیں آئیاں دل انہوں دا کردہ سی کہ میں نے ملی کچھ ایسیاں نے جڑا کھانا بھیجنا چاہندیاں سن لیکن یزید دے خوف تو دس نہیں سکیاں کہ اسی انہاں دیاں ہم درد ہاں وہ اندر وڑ کے روندیاں سن یزید دے کرفیو دی وجہ تو یزید دے اس جڑا خوف پایا سی او دی وجہ تو اندر وڑ کے نہیں روندی انہاں دی میں گل کر بی بی نے جملہ آکھیا پتہ نہیں اے رون والیاں دی کی شان تے عظمت اس خاندان دے نظر بی بی فرمایا جڑیاں اندر لک لک کے بھی ساڈیاں درداں تے روندیاں رہیاں ہونا میں محمد دی تھی تو اڈا شکریہ ادا صدقہ جاواں پتہ نہیں اونچی رون والے نے کی جزا ملے بی بی فرمایا جڑیاں اندر وڑ کے میرے ویراں روندیاں رہیاں میں رسول دی تھی تو اڈا میں ساڈے ہمدرد تو میں محمد دی تھی تو اڈا شکریہ ادا کرنی اگوں بی بی نے فرمایا ہن تواڈے چوویں بیبیاں کھڑیاں نے جڑیاں پتھر چوڑیاں چھپا کے تے نال دی نو پوچھدیاں سن انہاں چوں علی دی بیٹی کیڑی وہ جڑیاں مینوں تلاش کردیاں سو نا او میں نال کھلوتے سن حضرت رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہا یہ حضرت علی دی بیٹی سن نا حضرت رقیہ سارے معرفت رکھ دے ہو نا بی بی نے فرمایا آ جڑی ہے نا میری بہن ہے میرے پیو دی تھی یہ دی ماں زہرا نہیں یہ دی ماں ہو رہے پیو ساڈا ایک ہے میری سکے پیو دی تھی بہن ہے یہ جدوں تسی مینوں لب دیاں سو نا اے اگے ہو جاندی تے ہر جگہ آندی سی میں علی دی بیٹی ہوں اے زیادہ زخمی ہے اس واسطے وے اس میری جگہ تے تواڈے کولوں بہت مار کھادی ہے تے بی بی فرمایا او جڑیاں مینوں لب دیاں سو آباد رہو جی او علی دی بیٹی زینب میں ہاں میں دس سکنی ہاں تو بھی مینوں لبدی سیں تو بھی مینوں لبدی سیں تو بھی مینوں لبدی سیں بی بی فرمایا میں کریمہ دی اولاد ہاں میں کسے نو بدنام نہیں کرنا چاہتی ورنہ میں دس سکنی ہاں او کون ہے او کون ہے او کون ہے بی بی فرمایا میں تو انو بدنام کرنے واسطہ نہیں سدیا آج میں اعلان پہ کرنی ہاں جدی حسرت رہ گئی ہے نا پتھر مارن دی اور پتھر لے کے آ جاؤ میں مدینے ٹور چلی آباد میرے کول اس ویلے گھنٹے چوں 1 منٹ باقی صرف 1 منٹ او دے چوں میں ایک سار پڑھ دینا قطار کھڑی سی بازار صندوقاں سر لے کے آئے واپس سر کرن لگے سن حضرت سجاد نے فرمایا پھپھی میں تانوں پڑھانا تے تسی اندر پھڑا دیو پتر دا سارا دی ماں نو دے دیو بھرا دا سارا بعد رہو دی بہن نو دے دیو تے میں پھپھی نو دے بھتیجے دا سر دے دیو خالہ نو دے پانجے دا سر دے دیو جلدی کراں تے 1 منٹ 2 چ مکا دینا پہلا جا صندوق کھلیا وہ صندوق ایک سی تے سر 2 سن ہائے آکھن والے تسی تے میرا سمجھ بھی گئے ہو اوکھا ویلا سی جدو حضرت سجاد نے بی بی زینب دے ایک ہاتھ تے آون دا سر رکھیا دوجے تے محمد دا سر رکھیا خدا دی قسم کھلوتی بی بی زمین تے بہ گئی تے ویکھ کے فرماندی ہو میرے او شہزادے ہو میں ماں ہو کے تہاڈا شکریہ ادا کرنی ہوں تساں جنگل وچ نانکیاں دی بھی لاج رکھ لئی دادکیاں دی بھی لاج رکھ لئی بی بی زمین تے بیٹھ کے دوواں دے سر چوڑیاں چ رکھے چوڑی وچ آون دا بھی تے محمد دا بھی تے فرماندے نے سجاد بیٹا ہن میں اٹھن جوگی نہیں رہی ہن میں بیٹھی رہنی ہوں تو اگلا سر پھڑا تساں سمجھنا ہے تے میں پڑھنا ہے اگلا سر چک کے بی بی دے ہتھاں تے رکھیا تے حضرت بی بی زینب نے برامدے ال ویکھیا تے اس شہید دی ماں نو سدیا
تو انہوں لگ جائے گا پتہ کدھا سارے روز مجلساں سن دے انج ویکھ کے بی بی فرما دی ام فروا تو اڈے کولوں کوئی دس سکتا کدھا سارے شہزادے آباد رہو یتیم شہزادے قاسم دا سار میں 11 وین پڑھے سن ایک پڑھنا انہاں مجلس خدا دی قسم بیوہ ماں دے آتاں تے یتیم شہید بیٹے دا سار آیا تے بی بی آنچ وے کے فرمان دی قاسم بیٹا اجے میں زندہ اجے ماں نو موت نہیں آئی نے میرا چان بچڑا جی میں تساں دسیا نا امیر قاسم دا سارے تساں دسیا نا امیر قاسم دا سارے ہون اتنے اہل سنت بٹھاؤ اہل سنت پہلی باری مجلس سچی آیا ہوئے وہ بھی سمجھ جائے گا کدھا سارے شیعہ تو پتہ نا حضرت ام فروا حضرت قاسم دی والدہ کا نام جڑا ہون پڑھن لگا اہل سنت بٹھاؤ اہل حدیث بٹھاؤ وہ بھی سمجھ جائے گا وہ سار صندوق چو کٹ کے حضرت سجاد نے پھوپھی دے ہتھاں چ رکھیا عزادارو او سار بی بی دے ہتھاں دے اندر ہی چھپ گیا تھوڑی آئے میرے تک پہنچ گئی ہے میرا خیال ہے بچے بھی سمجھ گئے آباد بی بی دے دستہائے مبارک دے اندر وہ سرے مبارک لک گیا کیوں چھوٹا صدقے تو ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے فرماند نے چھوٹا سر سی جے کسے نو یقین نہ آوے میریاں پردہ دار تیاں بیٹھیاں نے کسے کلو 6 مہینے دا بچہ ایک واری گود چلے کے ویکھی ہو دا سر کٹا ہوندے جڑے بڑے حضرت رباب دے ہاتھا تے 2 جملے صرف آئی تھے مکانا اگلے نہیں پڑھ دا حضرت رباب نے 2 وین کیتے نے پہلا وین میں منہ گھنٹہ کلا رویا جدن میں روایت پڑھی ہن تے اسی رل کے پہ رونے ہیں نا کسے نو ویکھ کے بھی رونا آ جاندے لیکن میں کلا رویا بی بی دے ہتھاں تے علی اصغر علیہ السلام دا سر حضرت زینب عالیہ نے رکھیا تے میں پڑھ کے تے پھر کو پڑھیا نہ جائے پڑھ میں کی بیٹھا راوی لکھتا ہے کہ حضرت سجاد فرماتے ہیں کہ میری ماں نے کچھ منہ سے کہنے سے پہلے 3 مرتبہ اصغر کے ہونٹوں کو چھوڑا ہائے ہائے آواز رہو 3 باری مخدومہ نے حضرت علی اصغر دے خوش ہونٹاں اے میرے لوگ دیکھو جناب اے رانج اے رانج اے رانج 3 بوسے دے کے 2 وین نے پہلا تے دوجا منٹ تو پہلا مک جانی مجلس آج وے کے بی بی پہلا وین کر کے فرمایا اصغر بیٹا کدی ایڈے ایڈے بھی کلے سنتے نے میں مانو نیند نہیں ہوندی وے میرا چن بچڑا میں رات نو اٹھ کے پہلو تے ہاتھ مارنی ہاں وے میرا معصوم بچڑا تے تجھے وین نال کلیجہ باہر آوندا بی بی نے منہ چم کے آکھیا اصغر بیٹا تیرے تو بعد سکینہ بھی مر گئی ہے جیڑی میرے نہ لڑ کے تیرے وین کرتی تھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ